شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ وعصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا ہزارہا شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں پھر سے موقع اور فرصت عطا کی کہ ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کرتے ہوئے رمضان کی آمد سے قبل ہی اس کی تیاری کریں اور قرآن عظیم فرقان مجید کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سے گزریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدایت اور روشنی کا سرچشمہ بنایا، اور اس کتاب پر ایمان لانے اور اس پر غور و فکر کرنے کی جا بجا قرآن میں تلقین بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیات اور اپنے انبیاء کے ذریعے قرآن کے لیے بے انتہا فضائل بھی بتائے ہیں، تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی کتاب کو ذوق و شوق، جذبے اور آخرت کے بے پناہ اجر کی امید کے ساتھ اس کو پڑھیں اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اور پھر قرآن کے ساتھ جڑنے اور اس تعلق کی وجہ سے قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اور یقیناً یہ قرآن مجید ہی کی خصوصیت ہے جو کسی اور کتاب الہی کو حاصل نہیں ہوئی۔ پیاری ساتھیوں، قرآن مجید عقائد سے لے کر معاملات تک اور اعمال سے لے کر طرز زندگی تک زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے ماننے والوں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی ہر آیت اپنے اندر انسانوں کے لیے بے انتہا فائدے سموئے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا موضوع اور مخاطب انسان ہے، اور یہ آخری کتاب آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور ہم سب کے لیے ہدایت کا بہترین سرچشمہ ہے۔ آئیے اس کے پہلے پارے کے مضامین کو پڑھتے ہیں۔ پہلے پارے کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اس سورہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے کافی زیادہ نام بتائے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ جیسی عظیم و فضیلت رکھنے والی کوئی سورت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ سورہ فاتحہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الہی قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک روز جناب جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی، تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور پیارے نبی کو بتایا، یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، پہلا فاتحۃ الکتاب اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ کو مانگی ہوئی ہر چیز ضرور دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔
سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید کی سورۃ توبہ کے علاوہ تمام سورتوں کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، جبکہ سورہ نمل میں بسم اللہ 2 دفعہ آئی ہے۔ اس طرح کل ملا کر قرآن پاک میں 114 دفعہ بسم اللہ آئی ہے۔ بسم اللہ کی تلاوت کے ذریعے اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم ہر کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں، جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد اور ثنا کا بیان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی یوم جزا کا مالک ہے۔ یوم جزا ایک ایسا دن ہے جس میں سزا اور جزا کا صحیح اور حقیقی فیصلہ ہوگا، اور ہر ظالم، کافر اور غاصب کو اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد اس سورہ میں اس عقیدے کا اظہار کیا گیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تیری ہی عبادت کرنے والے اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی طلب کی گئی ہے، جو ان لوگوں کا راستہ تھا جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا تھا، اور اس راستے سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے جس راستے پہ چل کر جو لوگ گمراہ ہوئے اور اللہ کے غضب کا نشانہ بنے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے، اس گھر میں شیطان اور جن داخل نہیں ہو سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے یقیناً اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا اور سماعت کرنا یعنی سننا جادو کا بہترین علاج ہے، گھر میں خیر و برکت کا باعث بنتا ہے، اور قیامت کے روز یقیناً ذریعہ نجات و مغفرت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کو قرآن کی چوٹی قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا، ایمان والوں کا گروہ، جن کا اللہ، یوم حساب، قرآن اور سابقہ کتابوں پر ایمان ہے، اور جو نمازوں کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا گروہ کافروں کا ہے، جو کسی بھی طور پر ایمان اور اسلام کے راستے کو اختیار کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد تیسرا گروہ منافقین کا بتایا گیا ہے، جو بظاہر تو ایمان کا دعوے دار ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی عظمت بتائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، ان کو چاہیے کہ قرآن کی کسی سورت جیسی کوئی دوسری سورت لے کے آ کر دکھائیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو انہیں چاہیے کہ اس آگ سے ڈر جائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ مزید اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ان تمام سوالوں کا جواب پیش کرتا ہے کہ انسان کی پیدائش کب، کیوں اور کیسے ہوئی۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ ان جنات نے زمین پر سرکشی اور بغاوت کی، تو ان کی اس سرکشی اور بغاوت کو روکنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت، جس میں ابلیس بھی شامل تھا، اس کو روانہ کیا۔ ابلیس اگرچہ گروہ جنات سے تھا، لیکن مسلسل اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی وجہ سے وہ فرشتوں کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے ابلیس کے دل میں ایک خفیہ تکبر کی کیفیت پیدا ہو گئی، جس سے اللہ تعالیٰ بخوبی آگاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انسانوں کی تخلیق کا فیصلہ کیا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے اس سے قبل زمین پر جنات کی یہ سرکشی دیکھ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد، اے اللہ تو زمین پر اسے پیدا کرے گا جو خون بہائے گا اور فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تیری تعریف اور تقدیس میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔
اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کے بعد ان کو علم کی دولت سے بہراور فرمایا اور ان کو اشیاء کے ناموں سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمع کر کے بعض اشیاء کے ناموں کے بارے میں ان سے سوالات کیے۔ چونکہ فرشتے ان اشیاء سے بے خبر تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کی پاکیزگی کا اعتراف اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کا نام بتلانے کا حکم دیا تو انہوں نے ان اشیاء کے نام فوراً بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اس کو بھی خوب جانتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت 33۔ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جائیں۔ فرشتوں میں چونکہ سرکشی نہیں تھی، عاجزی تھی، اس لیے وہ تمام کے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ تاہم ابلیس نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس تکبر پر اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس کو ذلیل و خوار کر کے اپنی رحمت سے دور فرما دیا اور آدم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کو جنت میں آباد کر دیا۔ ابلیس نے اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ رہتی دنیا تک آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو راہ ہدایت سے بھٹکانے کے لیے سرگرم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد فرمایا تو ان کو ہر چیز کھانے پینے کی اجازت دی، مگر ایک مخصوص درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے روک دیا۔ ابلیس جو آتش انتقام میں جل رہا تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ کو اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام وسوسوں میں مبتلا ہو کر شجر ممنوعہ کے پھل کو کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے لباس جنت اور جنت کی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور ان کو جنت سے زمین پر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب اس معاملہ پر غور کرتے ہیں تو انہیں انتہائی شرمندگی اور نادم محسوس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر وہ دونوں مل کر دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو اللہ ان کی خطا کو معاف فرما دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ زمین پر رہو، میں تمہارے پاس اپنی طرف سے ہدایت بھیجوں گا، پس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کو کوئی غم ہوگا نہ خوف۔ اب اگر آدم علیہ السلام کی نسل کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مزید پھر یہودیوں پر اپنے احسانات، انعامات اور ان کی نافرمانیوں اور ناشکریوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل کیا، ان کو رزق کی تگ و دو کرنے کی ضرورت بالکل بھی پیش نہیں آتی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کو سایہ فگن فرما دیا اور ان کو دھوپ سے محفوظ کر دیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشموں کو جاری کیا، لیکن ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہودیوں کی بدعقیدگی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ بچڑے کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ گائے اور بچڑے کی بے بسی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بچڑے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، مگر وہ اس حکم کو ٹالتے رہے۔ کبھی بچڑے کی عمر پوچھتے، کبھی اس کے کام کے بارے میں پوچھتے اور کبھی کچھ مختلف سوالات کر کے وہ اس حکم کو ٹالنا چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہر سوال کا جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بچڑے کو ذبح کرنے پر مجبور ہو گئے۔
پھر یہودیوں کی ایک اور بری خصلت کا ذکر بھی اللہ نے اس پارے میں فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تحریروں کو، یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی جو صحیفے تھے ان کو لکھتے تھے اور اس کے بعد اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے، اور اس کام کا مقصد صرف ان چند پیسے کمانا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 133 میں فرمایا، تباہی ہے ان کے لیے جنہوں نے غلط تحریروں کو لکھا، اور تباہی ہے اس کمائی پر جو اس کے بدلے کمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو لے کر آنے کی وجہ سے یہودی جبرائیل علیہ السلام سے بھی دشمنی اور عداوت رکھتے تھے، حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے وحی نہیں لاتے تھے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے وحی لے کر نازل ہوتے تھے۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی غلط تہمت لگاتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام اس کام سے بری تھے۔ جادو کی تاریخ یہ ہے کہ اس کو بطور آزمائش ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کے ذریعے سے اتارا گیا تھا، اور اس میں یہ اللہ کے اذن سے یہ اثر تھا کہ یہ میاں بیوی میں تفرقہ پیدا کرتا تھا۔ یہ ایک کفریہ عمل تھا جس سے ہر صاحب ایمان کو بچنا ضروری ہے، لیکن فساد پھیلانے والا ایک گروہ اور جماعت ہمیشہ جادوگری کے کاموں میں ہی ملوث رہتی ہے۔ اس جادوگری کا بنیادی مقصد لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنا اور ان کو راہ ہدایت سے بھٹکانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جادوگروں نے فرعون کی قربت حاصل کرنے کے لیے جادوگری کا سہارا لیا، لیکن میدان مدین میں شکست کھانے کے بعد وہ بلاخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک الہامی خواب کے ذریعے رہنمائی کی اور آپ پر معجزتین کا نزول فرمایا۔ پھر وحی کی رہنمائی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر کے مرکز تک پہنچ گئے اور جادوگر ناکام اور نامراد رہ گئے۔ مزید اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی، اے پروردگار، اہل حرم کی رہنمائی کے لیے ایک رسول بھی مبعوث فرما جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس بارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا تھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے جواب دیا، ہم آپ کے اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ یہاں سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسانوں کو اپنی آخرت کی فکر تمام غموں سے زیادہ کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کی آخرت کی کامیابی کو دنیاوی کامیابی سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا اور بہت ہی پیاری آیت نازل کی، صبغۃ اللہ، کہ اللہ کے سامنے رنگ تو بہت سے ہیں لیکن اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرامین کو ہر رنگ پر فوقیت دینی چاہیے، یعنی ہماری زندگی کے تمام معاملات چاہے وہ دینی ہوں چاہے دنیاوی ہوں، ان میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے کے مضامین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بهدي سيد المرسلين وثبتنا على الهدى والصراط المستقيم. اللهم بارك لنا